السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث تہجد کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بتائی ہوئی حدیث ہے کہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 4 سنت، جو اس سنت پہ عمل کرے گا تو اسے کیا ملے گا، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ 4 ایسے کام جو کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا بشارتیں دی ہیں، کیا خوشخبری سنائی ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں مختصر انداز میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا پیارے، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لینا تاکہ ہر آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ رات میں بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھتا ہے اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو راستے میں اپنی بیوی کو ہلا کر کے جگاتا ہے کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب وضو کر کے جب واپس آتا ہے اور اپنے چلو میں کچھ پانی لے کر کے آتا ہے اور پیار سے اپنے بیوی کی طرف پھینک کر کے اسے جگاتا ہے، اور وہ جب جاگ جاتی ہے اور یہ بندہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی بیوی بیدار ہو کر کے وضو بنا کر کے جب آتی ہے، مصلی لے کر کے جب وہاں آس پاس میں بغل میں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے نا، تو ان دونوں کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے۔ جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے! اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو، یہ دونوں جوڑی ایسی جوڑی ہے جو میری محبت میں اٹھ گیا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں۔ رات کی تنہائی ہے، سارے لوگ اپنے بستر استراحت پہ آرام کر رہے ہیں، اپنے نرم گندوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ جوڑا ایسا ہے جو میری محبت میں دیکھو کیسے آس پاس نماز پڑھ رہے ہیں، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور مجھے سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا محبت، اصل محبت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا ہے، ہم پر فرض ہے، وہ تو ہے، لیکن تہجد کی نماز جو ہوتا ہے نا، یہ اصل محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ رب تبارک و تعالی سے بندے کو سچی محبت ہے، اس لیے یہ تنہائی میں کوئی دنیا والا، دنیا دار، یہاں تک کہ اس کے دوسرے کمرے میں لیٹے اس کے بھائی تک اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے اصل محبت کی دلیل، تہجد کی نماز۔ اسے ہی کہتے ہیں اصل محبت، جو رب کی محبت میں۔ اور پھر اس وقت نماز پڑھ کے بندہ جب کوئی اپنی پریشانی رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے نا، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی لمحوں میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جو یاد رکھیے گا کہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، تہجد کی نماز مطلب کہ اپنی پریشانی ہے تو ہم تہجد کی نماز کے لیے گئے ہیں، وظیفے کے لیے گئے ہیں، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہو جائے گا، لیکن خالص اللہ کے لیے اٹھے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کا دل میں خوف ہے، اس لیے ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کوئی معروضہ بندہ پیش کرتا ہے نا، تو پھر اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور ایک جب تہجد کی بات ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات جو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے پاک ہے کہ جو ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سلامتی کے ساتھ۔ دوستو، یہ لفظ سلامتی کے ساتھ جو ہے نا، اپنے اندر بہت ساری چیزیں لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بجلی کی رفتار میں جائے گا اور کوئی گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے جائے گا جس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے۔ لیکن یہ لفظ سلامتی کے ساتھ جو جائے گا نا اس کا مقام ہی الگ ہوگا۔ قبر کی منزل ہے، سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی پہلی منزل ایسی منزل ہے جو بندہ یہاں پھنس گیا نا تو پھر آگے اور اس کے لیے مشکلات بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن قبر کی پہلی منزل اگر آسان ہو جائے گی تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو لفظ سلامتی ہے نا، قبر کی منزلات میں آسانی ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، پھر آخرت کا جو ماحول ہوتا ہے وہ منظر قیامت کا جو نگاہوں میں آنے کے بعد عجیب سا منظر سما ہو جاتا ہے، وہ مراحل بھی سلامتی کے ساتھ، پل صراط کے مراحل، یہ سارے مراحل اس طریقے سے وہ ادا کر لیتا ہے کہ بالکل سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ چار کام کیا ہے؟ تین جو ہے وہ اپنی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک ہے نجی زندگی سے۔ تین جو ہے وہ معاشرتی زندگی یعنی سلام میں پہل کرو، سلام کو عام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کو عام کرتا ہے نا، کہ جو میری اس سنت کو زندہ کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو سب کو سلام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بہت احادیث کریمہ فرمایا ہے، اگر یہ میں شروع کر دیا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا۔ تو سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ دو مسئلہ ہے جو آپ کو بتایا ہے، اور تیسرا اور ہے اور چوتھا جو ہے جو نجی زندگی سے تعلق ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے لیے تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے اور تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے نا، اس کی عادت بنا لیتا ہے نا، تو پھر ان چاروں کام کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خوشخبری عنایت فرمائی ہے کہ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنائیے اور تہجد کی نماز کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔